یہ گاڑی کس طرف لے کر جا رہے ہیں شاہ میر لالا؟ حیا نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ شاہ میر خان جو خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس کے سوال پر مزید تنک گیا۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہو۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد اور سپاٹ تھا۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاہ میر نے گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہوئے غصے سے کہا، ابھی پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کہاں لے کر جا رہا ہوں، اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ میر کی یہ بات سنتے ہی وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اس کے دل میں انجانا سا خوف بیٹھنے لگا تھا۔ یہ وہ شاہ میر لالا نہیں تھا جسے وہ بچپن سے جانتے تھے۔ وہ شاہ میر جو اس کے بابا کا منہ بولا بیٹا تھا، جو ہمیشہ اس سے عزت اور شفقت سے پیش آتا تھا، آج اس کے لہجے میں ایسی کرختگی اور لا تعلقی تھی کہ حیا کا دل ڈوبنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے گاڑی شہر سے باہر ایک ویران سے مگر عالیشان فارم ہاؤس کے اندر لے جا کر روکی تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں شاہ میر لالا؟ وہ خوف سے بولی جب شاہ میر نے گاڑی سے اتر کر اس کا دروازہ کھولا اور اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شاہ میر نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے کھینچتا وہ اندر کی جانب لے جانے لگا۔ لالا چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ چیخی۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے ایک بڑے سے کمرے میں دھکیلتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر گیا۔ دروازہ کھولیں شاہ میر لالا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ دروازہ پیٹتے ہوئے چلائی، لیکن باہر مکمل خاموشی تھی۔ وہ تھک کر دروازے سے ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان اس کی حفاظت کی قسمیں کھاتا تھا وہی آج اسے اس طرح قید کیوں کر گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حیا نے آنسو سے بھری آنکھوں سے سر اٹھایا اور فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی، لیکن شاہ میر کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی جس کے ہاتھ میں بھاری کامدار سرخ رنگ کا جوڑا تھا۔ شاہ میر دروازے میں کھڑا سرد نظروں سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کپڑے پہنو اور تیار ہو جاؤ، اس نے حکم دیا۔ حیا نے نہ سمجھی سے اس لباس کو دیکھا۔ یہ کس لیے ہے شاہ میر لالا؟ نکاح ہے تمہارا۔ حیا کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ نکاح؟ میرا؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ چیخی۔ چلے مجھے چھوڑ کر آئیں گھر۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں بابا جان کو، وہ غصہ ہوں گے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اگر میں جلدی گھر نہ پہنچوں تو۔ پھر اسے جیسے کچھ یاد آیا، وہ تنبیہی انداز میں بولی، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کو بھی ڈانٹ پڑ جائے گی بابا سے۔ اس کی بات سنتے ہی شاہ میر کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامتے ہوئے اسے کمرے میں دوبارہ سے دھکیلا۔ خاموشی کے ساتھ یہ لباس پہن لو، وہ دھاڑا۔ نہیں تو مجھے اپنا طریقہ آزمانا آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ حیا جواب دیتی وہ ملازموں کو اندر بھیج کر دروازہ پھر سے بند کر گیا۔ حیا لرزتے ہوئے صوفے پر گر گئی۔ وہ حیا افنان شاہ تھی، سلیمان شاہ کی پوتی اور شاہ افنان کی اکلوتی بیٹی۔ اس کا باپ افنان شاہ اپنے شہر کا بہت بڑا بزنس مین تھا جو اپنے بزنس کی راہ میں آنے والی ایک ایک رکاوٹ کو دور کرنے میں ایک منٹ نہیں لگاتا تھا۔ اسے دنیا میں اگر کسی چیز سے جنون کی حد تک محبت تھی تو وہ تھا اس کا بزنس اور اس کی بیٹی، جبکہ دوسری طرف شاہ میر اس کے بابا کے لخت جگر دوست ریحان خان زادہ کا بیٹا تھا۔ حیا کو یاد تھا کہ بابا بتاتے تھے کہ شاہ میر کی سالگرہ کے دن ہی اس کے ماما پاپا ایک المناک گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت شاہ میر بہت چھوٹا تھا، تب اسے دلاسا دینے والا کوئی نہیں بلکہ اس کا باپ افنان شاہ تھا۔ افنان شاہ شاہ میر کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ شاہ میر کے نانا نانی حیات تھے لیکن وہ اکیلے رہتے تھے اور کچھ ہی سالوں بعد ان کی بھی موت ہو گئی تھی۔ شاہ میر تب سے انہی کے گھر میں رہتا تھا۔ افنان شاہ نے کبھی کوئی کمی ہی نہیں رہنے دی تھی۔ وہ ہمیشہ شاہ میر کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ شاہ میر بھی یہ سوچ کر حیران ہوتا کہ آج کے زمانے میں بھی اتنے اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں جو دوسروں کے بچوں کو اس طرح سے پرورش کرتے ہیں۔ حیا سے ہمیشہ لالا کہتی تھی، اس پر سخت گیری بھی کرتا تھا۔ شاہ میر خان کو فضول میں حیا کا باہر نکلنا، دوستوں کے ساتھ گھومنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے وہ اکثر حیا کو منع کرتا تھا۔ حیا کے اکثر اپنے دوستوں سے کہتی کہ میرے شاہ میر لالا بہت اچھے ہیں، شاہ میر لالا نہ ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا ہی ویران ہے، ان کے بغیر رونق ہی نہیں ہوتی۔ اور آج وہی شاہ میر لالا بی بی جی اٹھے۔ ملازمہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وقت نہیں ہے، لالا جی انتظار کر رہے ہیں۔ حیا نے آنسوں سے سوجا ہوا چہرہ اٹھایا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس سرخ جوڑے کو دیکھ رہی تھی جسے کوئی کفن ہو۔ میں یہ نہیں پہنوں گی، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ میں شاہ میر لالا سے بات کروں گی، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ بی بی جی ضد نہ کریں، ملازمہ نے بے چارگی سے کہا، وہ بہت غصے میں ہے، آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں چپ چاپ مان لیں۔ حیا بے بسی سے اٹھی، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس انجان جگہ پر وہ بالکل تنہا تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا
شاہمیر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں تیار بیٹھی حیا پر پڑیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کوئی انجانا تاثر ابھرا، لیکن اگلے ہی پل وہ پہلے سے زیادہ سرد اور بے رحم ہو گئی۔ حیا اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور بھاگ کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ شاہمیر لالا، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ اس کے پاؤں پکڑ کر رو رہی تھی۔ بابا آپ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، وہ آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے ہیں، آپ ان کے اعتماد کا خون کیسے کر سکتے ہیں؟ شاہمیر نے نفرت سے اسے دیکھا اور جھٹکے سے اپنے پاؤں چھڑائے۔ اولاد؟ وہ زہر خون لہجے میں ہنسا۔ وہی اولاد جو بچپن سے اس کے باپ کے ٹکڑوں پر پلتی رہی ہے؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ لالا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہی باتیں جو تمہارے باپ کو بہت پہلے سن لینی چاہیے تھی۔ اس نے حیا کا بازو پکڑ کر اسے وحشیانہ انداز میں کھڑا کیا۔ اب بہت ہو گیا تمہارا رونا دھونا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ باہر ایک وسیع لاؤنج تھا جہاں ایک مولوی صاحب، دو اجنبی آدمی جو شاید گواہ تھے، اور ان کے ساتھ دو بڑے خوفناک شکاری کتے کھڑے تھے۔ کتوں کی زنجیریں ان دو آدمیوں کے ہاتھوں میں تھیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی حیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ نکاح، شاہمیر نے اسے لاؤنج کے بیچ میں دھکیلتے ہوئے کہا۔ جہاں نکاح نامہ میز پر رکھا تھا، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ حیا نے اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے چیخی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ گناہ ہے۔ نکاح نامے پر دستخط کرو حیا، وہ غرایا۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ حیا جو روتے ہوئے اس کے خوف سے سانس رک چکی تھی، فوراً گہری سانس لی۔ مجھے جانے دیں شاہمیر لالا، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ لرزتے ہوئے بولی۔ اس نے شاہمیر کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے کہا دستخط کرو ورنہ۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، شاہمیر کے وہ پالتو کتے بھی بری طرح بھونکنے لگے۔ وہ دونوں کتے آگے بڑھے لیکن ان کے مالکوں نے زنجیریں کس کے کھینچ لیں۔ حیا کتوں کو اپنی طرف لپکتے دیکھ کر خوف سے چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ نہیں، انہیں روکو۔ دستخط کرو۔ شاہمیر نے قلم اس کے آگے کیا۔ حیا کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ ایک طرف شاہمیر کی وحشت تھی تو دوسری طرف یہ خوفناک جانور۔ اس کے پاس مزاحمت کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم پکڑا اور روتے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کر گئی۔ مولوی نے جلدی جلدی نکاح پڑھایا۔ گواہوں نے دستخط کیے۔ شاہمیر نے سرد مسکراتی نظروں سے پہلے روتی ہوئی حیا کو اور پھر نکاح نامے کو دیکھا۔ ابھی تو بدلہ شروع ہوا ہے۔ حیا افنان شاہ اس کے کان کے قریب سرخوشی کرتے ہوئے بولا۔ تم تو ابھی سے رو رہی ہو، کیسا بدلہ شاہمیر لالا؟ حیا نے نکاح نامے سے نظریں ہٹا کر آنسوں میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا یا میرے بابا نے؟ مولوی صاحب اور گواہ جا چکے تھے۔ ملازمہ بھی لاؤنج سے چلی گئی تھی۔ اب اس وسیع اور پرتعیش قید خانے میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ شاہمیر نے نکاح نامہ اٹھایا اور احتیاط سے طے کر کے اپنی جیب میں رکھا۔ تم نے؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ تم نے کچھ نہیں بگاڑا حیا، تم تو بس قیمت ہو۔ قیمت؟ کس چیز کی قیمت؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ان تمام احسانات کی قیمت جو تمہارے باپ عظیم افنان شاہ نے مجھ یتیم پر کیے ہیں۔ اس کی طرف بڑھا۔ ان ٹکڑوں کی قیمت جو اس نے میرے آگے پھینکے، اس چھت کی قیمت جس کے نیچے اس نے مجھے پناہ دی۔ حیا کو اس کے الفاظ تیر کی طرح لگے۔ احسانات، ٹکڑے؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں لالا؟ بابا آپ سے اپنے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو پالا ہے، آپ کو اس قابل بنایا ہے۔ خاموش! وہ زور سے دھاڑا کہ حیا کانپ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ محبت؟ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ محبت نہیں تھی، وہ دکھاوا تھا، دنیا کو بتانے کے لیے کہ افنان شاہ کتنا بڑا مسیحا ہے۔ اس نے مجھے پالا نہیں، مجھے قید رکھا، اپنے احسانوں کے بوجھ تلے دفن کیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ میرے پاپا ایسے نہیں ہیں، وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ اچھے انسان؟ شاہمیر کا قہقہا پورے لاؤنج میں گونجا۔ تمہارا باپ ایک مجرم ہے، اس نے جان لی ہے کسی کی۔ حیا کو لگا جیسے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا ہو۔ نہیں، بس کریں، ایک لفظ بھی مت کہیں میرے بابا کے بارے میں۔ وہ چیخی۔ آپ پاگل ہو گئے، آپ کو ہوش نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بالکل ہوش میں ہوں حیا۔ اس نے اپنا لہجہ یکدم سرد کر لیا۔ اتنا ہوش میں کہ پچھلے کئی سالوں میں نہیں تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارے باپ کو بھی اس کے گناہوں کا احساس دینا پڑے۔ کون سے گناہ؟ وہی گناہ جس کی وجہ سے آج میں یتیم ہوں اور تم اپنے باپ کے سائے میں شہزادیوں کی طرح پلی ہو۔ اس نے صفاقی سے کہا۔ اس نے میرا سب کچھ چھین لیا، اب میں اس کا سب کچھ چھین لوں گا۔ حیا کو اس کی باتیں کسی پہیلی کی طرح لگ رہی تھی، ایک خوفناک پہیلی جس کا جواب وہ جاننا نہیں چاہتی تھی، اور شروعات تم سے ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے نکاح نامہ نکال کر اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔
میں اس نکاح کو نہیں مانتی، وہ نفرت سے بولی۔ یہ زبردستی ہے، یہ ظلم ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، شاہ میر نے کاندھے اچکائے، شرعی لحاظ سے تم میری بیوی ہو، میری ملکیت، اور اب میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ حیا نے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے گھر چھوڑ کر آئیں گے؟ اس کے دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن جاگی۔ ہاں۔ اس نے اس کا بازو دوبارہ مضبوطی سے پکڑا تاکہ تمہارے باپ کو معلوم ہو سکے کہ جب کسی کے گھر کی بربادی ہوتی ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تاکہ وہ خود اپنی اکلوتی بیٹی کی رخصتی کا تماشا دیکھے۔ نہیں، وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے رہا نہیں کر رہا بلکہ عذاب کے اگلے مرحلے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسے کھینچتا ہوا واپس گاڑی تک لایا اور اسے اندر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شاہ میر لالا پلیز ہوش کریں۔ وہ راستے بھر روتی رہی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بابا ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایک بار ان سے بات تو کریں۔ بات؟ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہوئے کہا۔ اب بات نہیں ہوگی حیا، اب صرف حساب ہوگا۔ گاڑی اسی حویلی کے سامنے جا کر رکی جہاں اس نے اپنا بچپن اور جوانی گزاری تھی، وہی گھر جسے وہ اپنا سمجھتا تھا، لیکن آج وہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے کے لیے آیا تھا۔ بدلے کا وقت آ چکا تھا۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے گاڑی سے اتارا۔ بابا! حیا اسے دیکھتے ہی گیٹ کی طرف بھاگی، لیکن شاہ میر نے اسے پکڑ لیا۔ اسی وقت عفنان شاہ جو شاید اسی کے انتظار میں لان میں ٹہل رہے تھے، گیٹ کھلنے پر چونک کر مرے۔ حیا بیٹا، تم نے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ عفنان شاہ نے اپنی بیٹی کو سرخ روسی لباس میں آنسوں سے بھیگے چہرے کے ساتھ دیکھ کر حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ بابا! حیا کی بچی کچھ ہی ہمت بھی اب باپ کو دیکھ کر جواب دے گئی۔ وہ روتے ہوئے اس کی طرف لپکی۔ بابا دیکھیں نا، شاہ-میر لالا نے… اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتی شاہ-میر نے اسے ایک جھٹکے سے واپس اپنی طرف کھینچا۔ چپ! ایک لفظ بھی اور نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر عفنان شاہ کا خون کھول اٹھا۔ شاہ-میر! وہ غصے سے دھاڑے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا ہاتھ اس طرح سے پکڑنے کی؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ شاہ-میر نے ایک سرد قہقہ لگایا۔ بدتمیزی؟ بدتمیزی تو آپ نے شروع کی تھی عفنان شاہ۔ اس نے عفنان شاہ کی طرف دیکھا جو اس کی بے باکی پر ششتر کھڑے تھے۔ عفنان شاہ نے خود کو سنبھالا۔ دیکھو شاہ-میر، جو بھی بات ہے اندر آ کر آ جاؤ، لنچ ایک ساتھ کرتے ہیں۔ انہوں نے ماحول کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ میں لنچ کرنے نہیں آیا، شاہ-میر کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تو پھر؟ عفنان شاہ نے بے چینی سے حیا کو دیکھا جو سسکیاں لے رہی تھی۔ اور یہ حیا نے کیا پہنا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ تم اسے کہاں لے گئے تھے؟ میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ شاہ-میر نے اپنی نظریں عفنان شاہ کے چہرے پر گاڑ دیں کہ جلد ہی آپ سے آپ کی امانت واپس لینے آؤں گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عفنان شاہ ایک دم بوکھلا گئے۔ کون سی امانت؟ فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاہ-میر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو آگے کیا۔ یہ رہی میری امانت۔ پھر اس نے وہ دھماکہ کیا جس کے لیے وہ آیا تھا۔ آپ کی بیٹی نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہاں مکمل سناٹا چھا گیا۔ عفنان شاہ کو لگا جیسے انہوں نے غلط سنا ہے۔ حیا کی ماں ثریا بیگم جو شور سن کر باہر آنے لگی تھی وہیں دہلیز پر ساکت ہو گئی۔ نہیں بابا! حیا پوری قوت سے چیخی۔ شاہ-میر جھوٹ کہہ رہے، انہوں نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ مجھے فارم ہاؤس لے گئے تھے، وہاں کتے تھے۔ وہ ہسٹریائی انداز میں رونے لگی۔ حیا! ثریا بیگم چیخی۔ ہائے اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو شاہ-میر؟ تم نے ہماری بچی کے ساتھ کیوں کیا تم نے یہ شاہ-میر؟ عفنان شاہ شیر کی طرح دھاڑتے اس کی طرف لپکے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری یہ ہمت؟ شاہ-میر نے عفنان شاہ کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ کیوں؟ اس نے نفرت سے کہا۔ اس لیے کہ آپ کی بیٹی نے خود اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ اس نے اپنی جیب پر ہاتھ مارا جہاں نکاح نامہ محفوظ تھا۔ میرے پاس ثبوت ہے۔ عفنان شاہ کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو گیا۔ اب آپ بتائیں عفنان شاہ۔ شاہ-میر نے حیا کو دوبارہ اپنی طرف کھینچا۔ کب رخصت کر رہے ہیں اسے میرے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں۔ عفنان شاہ چیخے۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتا، یہ زبردستی ہے۔ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ تم نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے تو لو، شاہ-میر نے سکون سے کہا اور مڑ گیا۔ مجھے روک کر دکھائیں۔ وہ حیا کو گھسیٹتا ہوا واپس گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں اسے ابھی اور اسی وقت لے کر جاؤں گا۔ نہیں حیا میری بچی۔ ثریا بیگم اس کے آگے پیچھے بھاگیں۔ شاہ-میر خدا کا واسطہ رک جاؤ، ہماری عزت کا تماشا نہ بناؤ۔ عفنان شاہ بھی اس کے پیچھے رپ گئے۔ روکو اسے گارڈز، پکڑو اس لڑکے کو۔ لیکن شاہ-میر بہت تیز تھا، اس نے کسی ایک کی نہ سنی۔ حیا کو گاڑی میں دھکیلا، دروازہ لاک کیا اور اس سے پہلے کہ گارڈز گیٹ بند کرتے وہ گاڑی تیز رفتاری سے وہاں سے نکال کر لے گیا۔ حیا روتی رہی، بلکتی رہی، گاڑی کے شیشے پیٹتی رہی۔
لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے گاڑی اس گھر کی طرف موڑ دی جہاں وہ اپنے ماں باپ کے مرنے سے پہلے رہتے تھے۔ وہ پرانا خاندانی گھر جسے عفنان شاہ نے ہمیشہ بند رکھا تھا۔ وہاں اب کافی تبدیلی آ چکی تھی، لیکن وہ اب یہیں رہنا چاہتا تھا، اپنے ماضی کے ساتھ اور اپنے بدلے کے ساتھ۔ گاڑی ایک پرانی ویران سی حویلی کے سامنے رکی، گرد و غبار میں اٹی، بیلوں نے جس کے در و دیوار کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یہ شاہ میر کے دادا کا گھر تھا جہاں اس کے والدین نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے۔ عفنان شاہ کی حویلی کی چکا چوند کے سامنے یہ جگہ کسی بھوت بنگلے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ حیا نے خوف سے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل انجان تھی۔ شاہ میر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر اس کا دروازہ کھولا۔ اترو۔ نہیں، میں نہیں اتروں گی۔ وہ سیٹ سے چپک گئی۔ مجھے بابا کے پاس واپس لے چلیں پلیز لالا۔ شاہ میر نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی باہر کھینچ لیا۔ وہ اس بھاری عروسی جوڑے میں بمشکل خود کو سنبھال پائی اور گرتے گرتے بچی۔ وہ اسے گھسیٹتا وہ حویلی کے بھاری زنگ آلود گیٹ تک لایا، جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا اور اسے اندر دھکیل دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی حیا کا ٹھنڈک اور ایک عجیب سی بھوک کا احساس ہوا۔ گھر برسوں سے بند پڑا تھا، فرنیچر پر سفید چادریں بچھی تھیں اور ہر طرف دھول جمی تھی۔ یہ آپ کا نیا گھر ہے حیا عفنان شاہ؟ شاہ میر نے اس کے پیچھے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ تالے کے بند ہونے کی آواز حیا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی، بلکہ کہنا چاہیے کہ میرا پرانا گھر، وہ گھر جسے تمہارے باپ کی مہربانیوں نے ویران کر دیا تھا۔ میرے باپ نے؟ حیا نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ شاہ میر اس کی طرف پلٹا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ جس انسان کو میں نے اپنا باپ سمجھا، جس کے قدموں میں میں نے اپنی ساری عزت لا کر رکھ دی، وہ میرے ہی باپ کو جان سے مارا، یہ غلط فہمی ہے؟ حیا نے سناٹے میں اس کی بات سنی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ بابا اور کسی کی جان لینے والے؟ یہ ناممکن ہے۔ آپ اس گھر میں رہتے ہوئے تمہیں ہر ناممکن بات ممکن لگے گی۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے گرد سے اٹے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تمہارا کمرہ ہے۔ حیا نے اس کمرے کو دیکھا جہاں بمشکل ایک ٹوٹی چارپائی اور ایک پرانی الماری رکھی تھی۔ اور یہ؟ شاہ میر نے اس کے سرخ عروسی جوڑے کو حقارت سے دیکھا۔ یہ اتارو، یہاں تم عفنان شاہ کی شہزادی بن کر نہیں بلکہ ریحان خانزادہ کے مجرم کی بیٹی بن کر رہو گی۔ میں یہ سب نہیں مانتی، وہ ہمت کر کے بولی۔ آپ میرے بابا پر اتنا گھنونا الزام لگا رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے آپ کو پالا اور آپ انہی کی بیٹی کے ساتھ؟ پالا نہیں تھا، وہ دھاڑا قید رکھا تھا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے سامنے رکھ کر مجھ پر احسان کر کے وہ اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا۔ لیکن اب بس۔ وہ مڑا اور مرکزی ہال سے ہوتے کچن کی طرف بڑھا۔ حیا بھی روتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ لالا میری بات تو سنی نا۔ وہ رکا۔ آئندہ مجھے لالا مت کہنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میں تمہارا شوہر ہوں شاہ میر خان، اور تم میری بیوی۔ وہ کچن میں داخل ہوا جو کسی پرانے گودام کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اور بیوی ہونے کے ناطے اب تم اس گھر کا خیال رکھو گی۔ کہ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے بھوک لگی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جاؤ کھانا بناؤ۔ حیا، جس کے کبھی اپنی زندگی میں پانی کا گلاس اٹھا کر نہیں پیا تھا، جو ہمیشہ ملازموں کے جھرمٹ میں رہی تھی، وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ کھانا؟ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، تو پھر سیکھ لو۔ اس نے بے رحمی سے کہا۔ یہاں پر بھوکی مرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ شاہ میر اسے وہیں چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر اپنے والدین کے کمرے میں چلا گیا۔ حیا وہیں کچن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ وہ شخص جو اس کا محافظ تھا آج اس کا سب سے بڑا درندہ بن گیا تھا۔ رات کا اندھیرا اس ویران حویلی میں مزید گہرا ہو گیا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی۔ اس بھاری لباس میں چلنا محال تھا۔ اس نے دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے لاؤنج کا رخ کیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ باہر چاند کی مدھم سی روشنی گر آلود کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، جس سے چیزوں کے حولے مزید خوفناک لگ رہے تھے۔ فرنیچر پر پڑی ہوئی سفید چادریں اسے کفن کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی ہے یہاں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے آواز دی۔ اس کی اپنی آواز ہی حویلی کے سناٹے میں گونج کر پلٹی تو وہ خود ہی ڈر گئی۔ وہ بھاگ کر واپس کچن کی طرف آئی، لیکن پھر رک گئی۔ اسے اوپر سیڑھیوں کی طرف سے شاہ میر کے کمرے سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ کیا وہ غصے میں چیزیں توڑ رہا تھا؟
वहीं दहलीज पर दुबक कर बैठ गए और काफी देर बाद वो लरसते कदमों से उठे। उसका खूबसूरत रूसी लिबास धूल मट्टी से अट चुका था। उसने किचन का जायजा लिया। सब कुछ पुराना और जंगालूद था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करे। उसने बमुश्किल चंद बर्तन ढूंढे, उन्हें रगड़ रगड़ कर साफ करने की कोशिश की। फिर उसकी नजर आटे के कनस्तर पर पड़ी। रोटी कैसे बनाते हैं? उसने कभी ये काम किया ही नहीं था। उसने आटा गूंदने की कोशिश की तो सारा आटा उसके हाथों और कपड़ों पर चिपक गया। फिर उसने चूल्हा जलाने की कोशिश की। पुराने चूल्हे का बर्नर ठीक से काम नहीं कर रहा था। जब उसने माचिस जलाई तो गैस का एकदम भड़कने से शोला बुलंद हुआ और वो चीख मार कर पीछे हटी। उस वक्त शामिर सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। वो शावर लेकर साफ कपड़ों में मलबूस तरोताज़ा लग रहा था, जबकि हया किसी भिखारन का मंजर पेश कर रही थी। उसने किचन की हालत, बिखरा हुआ आटा और खौफजदा खड़ी हया को देखा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? वो गुर्राया। और मेरा नाश्ता कहाँ है? वो मैं कोशिश कर रही थी, हया ने कांपते हुए कहा। मुझे ये सब करना नहीं आता ना? नहीं आता? शामिर तंजिया अंदाज में हंसा। तो अफनान शाह की शहजादी ने आज तक किया क्या है? सिर्फ दूसरों की जिंदगियों पर ऐश? बस कर दे, वो रो पड़ी। आप मेरे बाबा पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। वो बेगुनाह है। बेगुनाह? शामिर उसकी तरफ बढ़ा। ये फैसला तुम करोगी? उसने हया का बाजू सख्ती से पकड़ा और कहा था ना, मुझे लाला मत कहो, दर्द हो रहा है, छोड़े मुझे। वो चिल्लाई। दर्द? उसने बाजू मजीद सख्ती से भींचा। ये दर्द उस दर्द का 1000वां हिस्सा भी नहीं जो मैंने सहा है। अब तुम सीखोगी, सब कुछ सीखोगी। खाना बनाना, सफाई करना, वो सब काम जो एक नौकरानी करती है। उसने हया को झटके से छोड़ा और फर्श पर पड़ा एक मैला कपड़ा उठाकर उसकी तरफ फेंका। शुरू हो जाओ। पहले ये किचन साफ करो, फिर ये पूरा घर। मुझे शाम तक ये हवेली चमकती हुई चाहिए। इतना बड़ा घर अकेले? हया ने बेबसी से कहा। हाँ, अकेले। शामिर ने सर्द मोहरी से कहा। और अगर काम मुकम्मल ना हुआ तो रात के खाने की भी उम्मीद मत रखना। आप एक दरिंदे हैं, हया ने नफरत से कहा। वो शामिर लाला मर चुके हैं जिन्हें मैं जानती थी। वो शामिर लाला कभी था ही नहीं, उसने बेरहमी से जवाब दिया। वो एक धोखा था जो तुम्हारे बाप ने मुझे दिया था। ये असली शामिर खान है जिसे तुम्हारे बाप ने ही बनाया है। वो मुड़ा और मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप कहाँ जा रहे हैं? हया ने घबरा कर पूछा। मुझे यहाँ अकेले बंद करके अपने बाप के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। और हाँ, तुम यहीं बंद रहोगी, भागने की कोशिश मत करना। इससे पहले कि हया कुछ कहती वो बाहर निकल गया और दरवाजे पर बाहर से ताला लगाने की आवाज आई। हया एक बार फिर उस वीरान गर्द आलूद हवेली में तन्हा कैद थी। ताले की आवाज के साथ ही हया की हिम्मत ने आखिरी सांस ली। वो भागकर मरकजी दरवाजे तक गई और उसे पीटने लगी। दरवाजा खोलें शामिर, आप मुझे यहाँ अकेला बंद करके नहीं जा सकते, खोलें। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। वहीं दरवाजे से टेक लगाकर वो फर्श पर बैठ गई। उसका भारी रूसी जोड़ा अब धूल, मिट्टी और आंसुओं से लुथड़ चुका था। वो कितनी ही देर बेसुध रोती रही। भूख, थकन और खौफ ने उसे निढाल कर दिया था। बाबा, बाबा आप कहाँ हैं? वो सिसकियां ले रही थी। देखें, आपका शामिर आपकी हया के साथ क्या कर रहा है। कुछ देर बाद उसने हिम्मत मुस्तमा की। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। वो उठी। शामिर लाला गलत फहमी का शिकार है। वो गुस्से में है। मुझे उन्हें साबित करना होगा कि मेरे बाबा बेगुनाह हैं। लेकिन इससे पहले उसे इस कैद खाने में जिंदा रहना था। उसने खुद को देखा। ये शाहाना लिबास इस माहौल में किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था। उसने वो कमरा खोला जिसकी तरफ शामिर ने इशारा किया था। वहां पुरानी अलमारी में चंद पुराने सादा से जनाना कपड़े रखे थे, शायद शामिर की मरहुमा माँ के थे। उसने कांपते हाथों से वो कपड़े निकाले। उन्हें बदलते हुए उसे लगा जैसे वो अफनान शाह की बेटी से शामिर खान की कैदी बन गई हो। उसने उस कीमती सुर्ख जोड़े को तय करके एक तरफ रख दिया। फिर उसने उस वीरान हवेली पर नजर दौड़ाई। सफाई। उसने वो मैला कपड़ा उठाया और काम शुरू कर दिया। यह उसके लिए जहन्नुम से कम नहीं था। नाज़ो नौम में पली हया, जिसने कभी झुककर अपना जूता नहीं उठाया था, आज घुटनों के बल रेंगती हुई फर्श साफ कर रही थी। उसके नर्म हाथ खुरदरे फर्श से छिल गए। फर्नीचर से चादरें हटाते ही धूल का जो तूफान उठा उससे उसका सांस रुकने लगा। वो खांसती रही, रोती रही, मगर काम करती रही। वो एक पुराने सोफे को घसीटने की कोशिश कर रही थी जब उसका पांव फिसला और वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाई। पास ही पड़ा एक कांच का पुराना गुलदान गिरकर टूट गया और उसका बड़ा नोकीला टुकड़ा सीधा उसके हाथ में पेवस्त हो गया। आह! वो दर्द से बिलबिला उठी। खून तेजी से बहने लगा। वो हाथ पकड़कर वहीं बैठ गई। आंसू का एक नया रेला उसके चेहरे को भिगो गया।
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے بمشکل ہمت کر کے باتھ روم سے ایک پرانا تولیہ لیا اور اسے زخم پر کس کر باندھ لیا، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شام ڈھل گئی، حویلی میں پھر سے اندھیرا اترنے لگا۔ وہ تھک ہار کر بھوک اور درد سے نڈھال ہال کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی جب باہر تالا کھلنے کی آواز آئی۔ شامیر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی حیا پر پڑی، جو میلے کچیلے کپڑوں میں ہاتھ پر تولیہ لپیٹے فرش پر بیٹھی تھی۔ پھر اس نے ہال پر نظر دوڑائی۔ دھول کچھ کم تھی مگر چمکنے سے تو کوسوں دور۔ یہ کیا ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں نے کہا تھا یہ گھر چمکتا ہوا چاہیے، یہ ہے تمہاری صفائی؟ میں نے کوشش کی، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ یہ بہت بڑا ہے، مجھ سے اکیلے نہیں ہو رہا، اور میرا ہاتھ۔ اس نے اپنا زخمی ہاتھ آگے کیا۔ شامیر کی نظر ایک دم تولیے پر پڑی جو خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے، صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس کے تاثرات بدلے۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی تکلیف ابھری، لیکن اگلے ہی پل وہ دوبارہ پتھر کا ہو گیا۔ اسے اسپتال کا وہ دن یاد آ گیا۔ کچھ ماہ پہلے اس کے پاؤں میں فریکچر ہوا تھا۔ عفنان شاہ سے ملنے آیا تھا، تبھی ایک نرس نے اس کی فائل دیکھ کر کہا تھا کہ اوہ، آپ ریحان خان زادہ کے بیٹے ہیں؟ شامیر کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس کے باپ کو کیسے جانتی ہے۔ جی، شامیر نے کہا۔ نرس بولی، عفنان صاحب اور آپ کے والد اپنے ایکسیڈنٹ سے چند منٹ پہلے یہاں اسپتال کے کیفے میں تھے۔ شامیر چونکا تھا۔ یہاں؟ نرس نے کہا، ہاں، کسی بزنس پیپرز پر بہت اونچی آواز میں بحث کر رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہی وہ چنگاری تھی جس نے شامیر کے دل میں شک کا بیج بویا تھا۔ اس کے بعد اس نے تحقیق شروع کی اور جو کچھ سامنے آیا اس نے اسے اندر تک چلا کر راکھ کر دیا۔ اس نے جھٹکے سے ان یادوں کو دماغ سے نکالا۔ ہاتھ کٹ گیا تو مر نہیں گئی تم، اس نے بے رحمی سے کہا۔ میں کل سے بھوکی ہوں، وہ چیخی۔ آپ کو ذرا رحم نہیں آتا؟ شامیر کچن کی طرف بڑھا۔ حیا امید سے اس کے پیچھے کی کہ شاید اسے ترس آ گیا ہو۔ شامیر نے فریج کھولا جو اس نے آتے ہوئے شاید کچھ سامان سے بھر دیا تھا، اور اس میں سے ڈبل روٹی کا ایک پیکٹ اور پانی کی بوتل نکال کر میز پر پٹ گئی۔ کھا لو، اس نے کہا، اور شکریہ کرو، یہ بھی دے رہا ہوں۔ صرف ڈبل روٹی؟ صبح تک یہ کچن اور لاؤنج مکمل صاف چاہیے۔ اس نے حیا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حکم دیا، ورنہ کل یہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ مڑا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے، حیا نے ہمت کر کے کہا۔ میرے باپا بے گناہ ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ صرف بدلہ لے رہے ہیں۔ شامیر سیڑھیوں پر رکا۔ وہ پلٹا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ ثبوت؟ اس نے ایک سیاہ سرد قہقہہ لگایا۔ بہت جلد ثبوت بھی تمہارے سامنے لا کر رکھ دوں گا، حیا عفنان شاہ، اور اس دن تم اپنے باپ کے نام سے بھی نفرت کرو گی۔ وہ شامیر کے قدموں کی آواز کو اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے سنتی رہی۔ آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری تھے، لیکن اب ان میں بے بسی سے زیادہ ضد تھی۔ وہ سوکھی بریڈ کے ٹکڑے کو دیکھتی رہی جو وہ میز پر پٹک گیا تھا۔ بھوک سے اس کی آنتیں الہو اللہ پڑ رہی تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹکڑا اٹھایا اور اسے کھانے لگی۔ سوکھا نوالا اس کے حلق میں اٹک گیا تھا، لیکن وہ اسے پانی کے گھونٹ کے ساتھ نکل گئی۔ میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی شامیر خان، اس نے خود سے کہا۔ تمہیں میرے بابا کو بے گناہ ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھا۔ خون اب بھی رس رہا تھا اور درد کی ٹیسیں دماغ تک جا رہی تھیں۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور گھر میں کسی فرسٹ ایڈ باکس کی تلاش شروع کی۔ ایک پرانی زنگالوت الماری کے نچلے خانے میں اسے ایک ڈبہ ملا۔ اس میں پرانی روئی، ایک اینٹی سیپٹک لوشن کی تقریباً خالی بوتل اور چند پٹیاں تھیں۔ اس نے بمشکل اپنے زخم کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ لوشن لگتے ہی وہ درد سے چیخ پڑی، لیکن اس نے اپنے ہی منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز کو دبا دیا۔ اس نے خود ہی پٹی باندھی، لیکن وہ اناڑی پن سے لپٹی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ صفائی کا کام شروع کر دیا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ رک گئی تو شامیر اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ وہ لاؤنج کے فرش کو رگڑتے رگڑتے کب وہیں فرش پر گری اسے ہوش نہ رہا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور زخم میں شدید انفیکشن ہو گیا تھا، اور اس کا بازو سوج کر کپا ہو گیا تھا۔ دیر رات شامیر حویلی واپس لوٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جسے وہ ایک قابل اعتماد آدمی سے لے کر آیا تھا۔ وہ ثبوتوں کو آخری بار دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے تالا کھولا اور اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں مکمل اندھیرا تھا۔ اسے غصہ آیا کہ حیا نے لائٹ تک نہیں جلائی۔ کہاں مر گئی؟ وہ گھرایا۔ تبھی اس کی نظر فرش پر پڑی جہاں حیا بے سدھ پڑی تھی۔ ڈرامے مت کرو حیا، اس کی طرف بڑھا۔ اٹھو۔ اس نے اسے جھنجھوڑنے کے لیے کاندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ حیا؟ وہ چونکا۔ اس نے جلدی سے لائٹ جلائی۔ حیا کا چہرہ بخار سے سرخ تھا، ہونٹ خشک اور
پپڑائے ہوئے تھے۔ اس کے نظر حیا کے بازو پر پڑی جو بری طرح سے سوجا ہوا تھا اور پٹی کے کناروں سے پیپ رس رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے شامیر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ نہیں، میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ بوکھلا گیا۔ اس کا سارا غصہ، سارا انتقام جیسے کافور ہو گیا۔ اسے حیا کا وہ بچپن کا معصوم چہرہ یاد آیا جب اسے لالا کہہ کر پکارتی تھی۔ لعنت ہو مجھ پر، اس نے خود سے کہا۔ اس نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر حیا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ پھول کی طرح ہلکی سی تھی۔ وہ اسے اس گرد آلود کمرے کے بجائے بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھا اور اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے اسے احتیاط سے اپنے بستر پر لٹایا۔ وہ بھاگ کر فرسٹ ایڈ لایا، وہ کٹ جو وہ اپنے لیے رکھتا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی پرانی پٹی کاٹی۔ زخم کا منظر خوفناک تھا۔ اس نے غصے اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ زخم کو صاف کیا۔ اسے نئی دوائی لگائی اور احتیاط سے نئی پٹی باندھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بابا، پانی، حیا نے بے ہوشی میں بڑبڑایا۔ شامیر نے سنا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ جلدی سے پانی لایا اور اس کا سر اٹھا کر اسے پانی پلانے کی کوشش کی۔ وہ نہیں آئیں گے تمہارے لیے، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، مگر اس کے لہجے میں اب وہ پہلے جیسی نفرت نہیں تھی۔ اس نے اسے بخار کی دوا دی اور پھر وہیں بستر کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ ساری رات اسے ہی دیکھتا رہا۔ اس کا دل اس کے دماغ سے جنگ کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے سوچا، کیوں مجھے اس کی تکلیف دیکھ کر درد ہو رہا ہے؟ یہ تو اس مجرم کی بیٹی ہے، مجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ صبح جب حیا کی آنکھ کھلی، ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ چھت ناآشنا تھی۔ پھر اسے اپنے جسم میں اٹھتے درد کا احساس ہوا، لیکن بخار ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس پر صاف پٹی بندھی تھی۔ تبھی اس کی نظر کرسی پر پڑی جہاں شامیر بے آرام سی حالت میں سو رہا تھا۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا اور چہرے پر انتقام کے بجائے ایک عجیب سی تھکن تھی۔ حیا کو یقین نہیں آیا، یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کل سے بھوکا رکھا تھا۔ جیسے ہی حیا نے ہلنے کی کوشش کی، شامیر کی آنکھ کھل گئی۔ حیا کو جاگتا دیکھ کر اس کے چہرے پر فوراً وہی سرد مہری اور بے رخی لوٹ آئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تم آپ نے میری مدد کی؟ حیا نے کمزور آواز میں پوچھا۔ غلط فہمی میں مت رہنا، شامیر نے کرخت لہجے میں کہا۔ ایک مردہ قیدی میرے کسی کام کا نہیں۔ میرا بدلہ بھی پورا نہیں ہوا، اور میرا بدلہ تبھی پورا ہوگا جب تمہارا باپ تمہیں ٹوٹی ہوئی حالت میں دیکھے گا، مرا ہوا نہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اب جب کہ تم مرنے سے بچ گئی ہو تو اٹھو، صفائی تم سے ہوتی نہیں، جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس بار اس نے دروازہ لاک نہیں کیا۔ حیا الجھن میں اس سے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے الفاظ زہر سے بھرے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ نفرت نہیں تھی جو اس نے پہلے دن دیکھی تھی۔ حیا نے آنکھیں کھولی تو ایک لمحے کے لیے وہ خود کو پہچان نہ پائی۔ وہ ایک نرم بستر پر تھی، کمرہ صاف ستھرا اور اس کے ہاتھ پر صاف پٹی بندھی تھی، جس سے اب درد کے بجائے ہلکی سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ وہ گرد آلود ٹوٹا ہوا کمرہ نہیں تھا جو اسے دیا گیا تھا، یہ شامیر کا کمرہ تھا۔ اسے رات کی دھندلی سی یادیں آنے لگیں۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، پھر شامیر اسے اٹھا کر لایا تھا۔ اس نے اس کے زخم کو صاف کیا تھا، اسے دوا دی تھی، پھر وہ نفرت، وہ غصہ، وہ سب کیا تھا؟ وہ الجھن میں پڑ گئی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ ہمت کر کے بستر سے اتری۔ جسم ابھی بھی کمزور تھا، لیکن اب اس کا بخار اتر چکا تھا۔ وہ لنگڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے کچن میں آئی۔ کچن ویسے ہی بکھرا پڑا تھا جیسے وہ چھوڑ کر بے ہوش ہوئی تھی۔ ناشتہ، اسے شامیر کا کل والا حکم یاد آیا۔ اس نے کمزوری کے باوجود فریج کھولا، انڈے نکالے اور بریڈ کا پیکٹ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بمشکل چولہا جلایا اور ایک پین میں انڈا توڑ کر ڈالا۔ کیا کر رہی ہو؟ شامیر کی آواز پر وہ بری طرح اچھلی۔ انڈے کی زردی پین سے باہر گر گئی۔ اس کے پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تاثرات پڑھنا ناممکن تھا۔ وہ ناشتہ آپ کے لیے، اس نے گھبرا کر کہا۔ میرے لیے؟ شامیر نے اس کے زخمی ہاتھ اور کانپتے وجود کو دیکھا۔ تم تو خود سیدھی کھڑی نہیں ہو پا رہی ہو۔ آپ نے کہا تو تھا، میں نے کہا تھا۔ اس نے بات کاٹی اور اس کے قریب آیا۔ اس نے حیا کے ہاتھ سے چمچ لے لیا۔ لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مرتے مرتے یہ کام کرو۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شامیر نے پین کو چولہے سے ہٹایا اور خود بریڈ کے 2 سلائس ٹوسٹر میں ڈالنے لگا۔ یہ خاموشی، یہ غیر متوقع رویہ حیا کے لیے اس کے غصے سے زیادہ خوفناک تھا۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ رہو۔ اس نے کافی کا مگ بناتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ زندہ اور ہوش و حواس میں، اپنے باپ کی بربادی دیکھنے کے لیے۔ حیا نے جوابی حملہ کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شامیر نے ٹوسٹ اور کافی اس کے سامنے میز پر رکھی۔ کھاؤ۔ میں نہیں کھاؤں گی۔ کھا لو حیا۔ اس کے لہجے میں اب کی بار غصہ نہیں، تھکن تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ مزید ڈرامہ نہیں کرنا۔
پھر یہ ڈرامہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ چیخی۔ کمزوری کے باوجود اس کی آواز بلند تھی۔ کیوں کیا آپ نے کل رات یہ سب؟ اگر آپ مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں تو مجھے مرنے دیتے، کیوں بچایا مجھے؟ شامیر نے مگ میز پر پٹخا۔ کافی چھلک کر باہر گر گئی۔ کیونکہ تم بہت آسانی سے مر جاتی، وہ دھاڑا۔ اور تمہارا باپ، وہ چند دن روتا اور پھر سب بھول جاتا۔ نہیں، میں اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ میں چاہتا ہوں وہ تمہیں اس حال میں دیکھے، ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی، میری غلامی کرتے ہوئے۔ میرے بابا بے گناہ ہے، وہ بھی چیخی۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کا پاگل پن ہے۔ آپ نے ایک نیک انسان پر کسی کی جان لینے کا الزام لگایا ہے۔ پاگل پن؟ شامیر زہریلی ہنسی ہنسا۔ تمہیں یہ پاگل پن لگتا ہے؟ تم واقعی سمجھتی ہو کہ وہ ایک نیک انسان ہے؟ وہ ہیں؟ اچھا۔ شامیر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے کوئی آخری فیصلہ کر رہا ہو۔ تو پھر آؤ، میں تمہیں تمہارے نیک باپ کی حقیقت دکھاتا ہوں۔ وہ مڑا اور ہال کی طرف بڑھا۔ آؤ میرے ساتھ حیا۔ حیا خوف اور تجسس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کے پیچھے چلی۔ اسے سیڑھیاں چڑھا کر اوپر لے گیا، اپنے کمرے کے پاس سے گزر کر گیلری کے آخری سرے پر بنے ایک بند دروازے تک۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا۔ یہ ایک پرانی لائبریری یا اسٹڈی تھی، لیکن اس کی دیواریں کتابوں سے نہیں بلکہ تصویروں اور نقشوں، بینک سٹیٹمنٹس اور اخباروں کی کٹنگ سے بھری تھی۔ ایک بڑے کارڈ بورڈ پر درجنوں تصاویر تھیں، جن کے درمیان سرخ دھاگے کھینچے ہوئے تھے، جو سب ایک مرکزی تصویر پر آ کر مل رہے تھے، عفنان شاہ کی۔ حیا نے یہ منظر دیکھا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کسی بدلے کی نہیں بلکہ سالوں کی جنونی تحقیق کا مرکز لگ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ یہ سچ ہے، شامیر نے اس بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہ سچ جو تمہارا باپ پچھلے 20 سال سے چھپاتا آ رہا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ یہ صرف آپ کا جنون ہے۔ آپ نے میرے بابا کے خلاف یہ سب خود بنایا ہے۔ شامیر لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا۔ تم ثبوت مانگ رہی تھی نا؟ تم اپنے باپ کو معصوم سمجھتی ہو؟ چلو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور ایک فائل پر ڈبل کلک کیا۔ ایک ویڈیو پلے ہونے لگی، جس کی آواز غصے سے بھر آ گئی۔ یہ میرے والدین کے ایکسیڈنٹ سے ٹھیک 15 منٹ پہلے کی ویڈیو ہے۔ اسپتال کے کیفے کا CCTV کلپ، جہاں تمہارا باپ عفنان شاہ ٹرک ڈرائیور سے مل رہا ہے جس نے میرے والدین کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ حیا نے ساکت نظروں سے اسکرین کو دیکھا، جہاں اس کا باپ اس شخص کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی تھما رہا تھا۔ حیا نے ساکت نظروں سے اس لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھا۔ ویڈیو چل رہی تھی۔ اس کا باپ عفنان شاہ اسی ٹرک ڈرائیور کے ساتھ کیفے میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی ایک واضح گڈی تھما رہا تھا۔ چند لمحوں کی گفتگو کے بعد وہ دونوں الگ ہو گئے۔ نہیں، حیا نے پیچھے ہٹتے ہوئے چیخا، یہ جھوٹ ہے، یہ سب بنایا گیا۔ آپ نے یہ ویڈیو خود بنائی میرے بابا کو پھنسانے کے لیے۔ شامیر نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں 20 سال پرانی آگ جل رہی تھی۔ بنایا ہے۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور ایک موٹی فائل نکال کر اس کے سامنے پھینک دی۔ یہ لو، اس ٹرک ڈرائیور کے بینک سٹیٹمنٹس ہیں۔ ایکسیڈنٹ کے اگلے ہی دن اس کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے کہاں سے آئے؟ اور یہ اس کا اعترافی بیان جو اس نے مرنے سے پہلے اپنے وکیل کو دیا تھا۔ حیا کانپتے ہاتھوں سے کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ ہر صفحہ اس کے باپ کے خلاف ایک ثبوت تھا۔ تمہارے باپ نے صرف میرے والدین کو ہی نہیں مارا حیا، شامیر نے کہا۔ اس نے میرے بابا کے جعلی دستخط کر کے ان کی ساری جائیداد، ہمارا سارا بزنس، سب کچھ اپنے نام کر لیا۔ نہیں نہیں، وہ فرش پر گرتی چلی گئی اور پھر شامیر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ مجھے اپنے گھر لے آیا، مجھے پالا پوسا تاکہ لوگ اسے ایک فرشتہ سمجھیں۔ وہ مجھے روز اپنے سامنے دیکھ کر اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرتا تھا۔ حیا نے آنسوؤں سے بھرے چہرے سے اسے دیکھا۔ میں بابا سے بات کروں گی، وہ آپ کو غلط ثابت کر دیں گے۔ شامیر تلخی سے مسکرایا۔ تم ان سے بات نہیں کر سکتی حیا۔ کیوں؟ آپ مجھے روکیں گے؟ میں نہیں، قانون انہیں روک چکا ہے۔ اس نے حتمی دھماکہ کیا۔ پولیس انہیں ان کے دفتر سے گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ یہ سارے ثبوت میں پولیس کو کب کا دے چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حیا جیسے سکتے سے باہر آ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کیا؟ وہ وحشت سے چیخی۔ آپ نے میرے پاپا کو جیل بھیجوا دیا؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ نے ان پر جھوٹا الزام لگایا۔ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، میں عدالت چاہوں گی۔ تمہارا باپ میرے ماں باپ کا مجرم ہے حیا، شامیر نے بھی اونچی آواز میں کہا، اور اس کا پروف میرے پاس ہے۔ میں نہیں مانتی، وہ ہسٹریائی انداز میں رو رہی تھی۔ آپ ایک جھوٹے مکار انسان ہیں، آپ نے صرف بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ چیختے ہوئے اسے اسٹڈی سے بھاگ نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ کئی دن گزر گئے، حویلی میں ایک برفانی خاموشی تاری تھی۔ آج شامیر کو حیا پر بہت پیار آ رہا تھا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا اسے کمرے سے سسکتے ہوئے سن سکتا تھا۔
وہ بے قصور تھی لیکن اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی، مگر حیا اس کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اسے اپنے خاندان کی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی، لیکن اندر ہی اندر حیا ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، اس نے وہ کاغذات دیکھے تھے، اب اسے شاہ پر بھی ذرا سا ترس آنے لگا تھا۔ اس کا باپ ہی تو اس کے گھر والوں کی جان لینے والا تھا۔ صرف چند پیسوں کے لیے اس کے باپ کی چھوٹی سی غلطی نے شاہ کی پوری فیملی تباہ کر دی اور اسے یتیم کر دیا تھا۔ وہ باپ کی محبت اور سچائی کے درمیان پس رہی تھی۔ پھر ایک دن شاہ کیس کے سلسلے میں عدالت سے واپس آ رہا تھا۔ حیا لان میں کھڑی تھی جب اس نے شاہ کی گاڑی کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھا۔ اچانک ایک تیز موٹر سائیکل تیزی سے گاڑی کے پاس رکی۔ اس پر 2 نقاب پوش سوار تھے۔ عدنان شاہ سے دشمنی تجھے مہنگی پڑے گی، ایک شخص چیخا۔ اس سے پہلے کہ شاہ کچھ سمجھ پاتا، دوسرے شخص نے پستول نکالا اور فائر کر دیا۔ شاہ حیا کی چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ شاہ کے کاندھے پر وار کیا گیا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ موٹر سائیکل سوار تیزی سے فرار ہو گئے۔ اس ایک لمحے میں حیا کے دل سے باپ کی محبت، نفرت، غصہ سب کچھ نکل گیا۔ اسے صرف وہ شخص نظر آ رہا تھا جو زمین پر زخمی پڑا تھا۔ اس دن حیا کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اسپتال کے کمرے میں شاہ نے آنکھیں کھولی۔ اس کا بازو پٹیوں میں جکڑا تھا۔ پہلی چیز جو اس نے دیکھی وہ حیا تھی، جو اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ تم؟ شاہ نے کمزور آواز میں کہا۔ یہاں کیا کر رہی ہوں؟ خاموش رہیں، حیا نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ بالکل خاموش۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارے باپ کا دشمن۔ وہ میرے باپ کا دشمن نہیں۔ حیا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ میرا شوہر ہے۔ اس نے شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ جس دن آپ پر مہرا ہوا مجھے لگا میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے باپ نے تو صرف آپ کے والدین کو مارا تھا، لیکن میں تو آپ کو روز مار رہی تھی۔ وہ جھکی اور اس کا ہاتھ چوم لیا۔ میں ہمیشہ آپ کا ساتھ نبھاؤں گی، میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑ جائے۔ شاہ کی آنکھوں میں جو انتقام کی آگ سی جلتی رہتی تھی آج نمی تھی۔ میرا باپ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے، حیا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، لیکن میں اپنی باقی زندگی آپ کے زخموں پر مرہم رکھ کر گزارنا چاہتی ہوں۔ حیا نے اپنا ماضی، اپنی دولت سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اسے پوری دنیا چھوڑی، لیکن ایک اس شخص کو ضرور اپنایا جسے وہ اب محبت سے چاہتی تھی۔ شاہ نے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پہنچے۔ بدلے کی آگ بجھ چکی تھی اور محبت کی ایک نئی شروعات ہو رہی تھی۔